السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی غالب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. اور بیان کیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لہم ان کے لیے، کفار کے لیے، لوگوں کے لیے بیان کیجئے مثلا مثال، رجلین دو آدمیوں کی، جعلنا لأحدہما ہم نے بنایا ان دونوں میں سے ایک کے لیے، جنتین من اعناب دو باغ، من اعناب انگوروں کے، وحففناہما بنخل اور ہم نے گھیر دیا ان کو، بنخل کھجوروں کے ساتھ، وجعلنا بینہما زرعا اور ہم نے بنایا ان دونوں کے درمیان زرعا کھیتی. تو یہاں اب ایک قصہ اور شروع ہو رہا ہے. پیچھے ایک قصہ بیان ہوا اصحاب کہف کا، جس سے اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت اور دیگر بہت ساری حکمت کی باتیں، عقیدے کی باتیں اللہ تعالیٰ نے ثابت کی. اب یہاں اللہ تعالیٰ ایک قصہ اور بیان کر رہے ہیں، اور یہ قصہ دو آدمیوں کا ہے. ان دو آدمیوں میں سے ایک شخص مسلمان تھا اور ایک شخص کافر مشرک تھا. جیسے آگے پتہ لگتا ہے ہمیں، جیسے جیسے آگے پڑھتے جائیں گے تو مزید وضاحت آتی جائے گی. تو ان میں سے ایک شخص اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا، اللہ اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا تھا بہت زیادہ، اور دوسرا شخص کافر تھا، مشرک تھا، اور وہ کہتا تھا کہ یہ ساری نعمتیں مجھے میری صلاحیت کی وجہ سے ملی ہیں. تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کے لیے ایک مثال بیان کریں دو آدمیوں کی. ان دو آدمیوں میں سے ایک شخص کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں جعلنا لأحدہما جنتین، ہم نے بنایا تھا ان دونوں میں سے ایک شخص کے لیے جنتین دو باغ، من اعناب انگوروں کے، تو انگوروں کے دو باغ تھے، وحففناہما بنخل اور ہم نے گھیر لیا تھا ان دونوں باغوں کو، بنخل کھجور کے ساتھ، کھجوروں کے ساتھ ہم نے ان کو، کھجور کے درختوں کے ساتھ ہم نے ان باغوں کو گھیر رکھا تھا. یعنی وہ باغ انگوروں کے تھے اور اس میں باؤنڈری پر، کنارے پر کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے. تو انگور اور کھجور عربوں کے ہاں یہ پھل سب سے زیادہ ہوتے ہیں، بہت فائدہ مند پھل ہیں. سارے ہی پھل بڑے فائدہ مند اور بہت لذیذ. تو اس آدمی کے پاس انگوروں کے دو باغ تھے، اور اس کی سائڈ جو ہے، کنارے پر، باؤنڈری پہ سارے کھجوریں لگی ہوئی تھیں. وجعلنا بینہما زرعا اور ہم نے بنائی تھی ان دونوں کے درمیان زرعا کھیتی. یعنی اس میں باغ تھا انگوروں کا، سائڈوں پہ کھجوریں تھی ساری، اور درمیان میں جگہ جگہ مختلف قسم کی کھیتیاں بھی تھیں، غلہ بھی ضرورت کا وہ بھی لگایا ہوا تھا جگہ جگہ پر. تو یعنی بہت ہر قسم کی فائدہ مند چیزیں موجود تھیں. انگور کے درخت تھے، سائڈوں پہ کھجور کے درخت تھے، اور غلہ، اور درمیان میں جگہ جگہ سبزیاں بھی موجود تھیں نفع بخش. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے
اس کے لیے 2 باغ بنائے تھے انگوروں کے، ہم نے ان کو گھیر رکھا تھا کھجوروں کے ساتھ، اور ہم نے ان کے درمیان کھیتی رکھی تھی۔ اب یہ ساری تگ و دو، ساری تدبیر تو اس شخص نے خود ہی کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اس شخص کی تدبیر کے جواب میں اللہ تعالیٰ اس سب کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، اور ان سب چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس شخص نے خود وہ باغ نہیں لگائے تھے، خود وہ کھجوریں نہیں لگائی تھیں، خود وہ کھیتی نہیں لگائی تھی؟ جب اس نے لگائی تھی تو اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کیوں کی؟ کیونکہ نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ کا حکم ہو تو پھر نتیجہ ہوتا ہے۔ انسان کی تدبیر وہ تدبیر کی حیثیت رکھتی ہے، تدبیر کرنی چاہیے انسان کو، لیکن نتیجہ تو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انسان تدبیر کرے، اب اللہ نتائج تھوڑے دے دے، اللہ نتائج زیادہ دے دے۔ انسان تدبیر کرتا ہے، بیمار ہوتا ہے، علاج کی تدبیر کرتا ہے، دوا استعمال کرتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ کا حکم ہوگا تو صحت ہو جائے گی، نہیں اللہ کا حکم ہوگا تو صحت نہیں ہوگی، انسان جو مرضی کرتا رہے۔ کئی لوگ ایک جیسی صلاحیتوں والے ہوتے ہیں، ایک جیسی محنت کر رہے ہوتے ہیں، ایک جیسے ان کے حالات ہوتے ہیں، لیکن نتائج میں، ان کے رزق میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، کیونکہ نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، کہہ دیجئے بے شک میرا رب پھیلا دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے یعنی جس کے لیے یہ چاہتا ہے۔ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کئی دفعہ اللہ کسی کو رزق، انعام محنت کے بغیر ہی دے دیتا ہے۔ آپ کہیں گے محنت کے بغیر انعام کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا محنت کے بغیر نتیجہ مل سکتا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ جی سر، دنیا میں تو کئی ایسے دیکھنے میں آتے ہیں کہ محنت کے بغیر بھی ان کو کافی کچھ آسائشیں وغیرہ ملی ہوتی ہیں۔ ہاں جی، دنیا میں محنت کے بغیر نتیجہ مل سکتا ہے، لیکن آخرت میں محنت کے بغیر نہیں ملے گا۔ آخرت میں عمل کے بغیر نتیجہ نہیں ملے گا۔ اگرچہ آخرت میں جو عمل کے ساتھ نتیجہ ملے گا اس میں بھی اصل بنیاد عمل نہیں ہوگا۔ کوئی شخص یہ کہے اے اللہ مجھے میرے عمل کے مطابق بدلہ دے، یا میں اپنی عمل سے جنت میں جاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں بھی اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کئی جگہ پر، کہ قیامت کے دن کوئی شخص اللہ کے عذاب سے بچنا ہو یا اللہ کی نعمتوں کا حقدار بننا ہو تو کوئی بندہ صرف اپنے عمل سے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، اللہ کی نعمتوں کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولما جاء امرنا، قوم ہود کے بارے میں، قوم عاد، ولما جاء امرنا نجینا ہودا والذین آمنوا معه برحمت منا، کہ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو نجات دی اپنی رحمت کی وجہ سے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ کے سامنے حدیث مبارکہ کھولتا ہوں۔ جی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يدخل احدا عمله الجنہ، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ قالوا، صحابہ کرام نے عرض کیا ولا انت یا رسول اللہ، آپ کا بھی نہیں؟ چلیں ہمارے اعمال تو اس میں کجی ہو سکتی ہے، کمی ہو سکتی ہے، آپ کے اعمال تو بے انتہا ہیں، ساری امت کا اجر نبی کے لیے، اور نبی کے اعمال میں کوئی کمی وغیرہ بھی نہیں ہو سکتی، کوئی اخلاص وغیرہ کا مسئلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں، ولا انا، میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ بفضل ورحمت، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی فضل، اپنے رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ تو یعنی آپ نے فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا۔ تو
قیامت کے دن بھی انسان اگر اللہ کے عذاب سے بچے گا اور اللہ کی نعمتوں کا حقدار ہوگا وہ اللہ کی رحمت سے، لیکن کیا اللہ کی رحمت قیامت کے دن ہر ایک شخص کو حاصل ہو سکتی ہے؟ ایک نافرمان کو بھی حاصل ہو سکتی ہے، ایک کافر کو بھی حاصل ہو سکتی ہے، شیطان کو بھی حاصل ہو سکتی ہے. تو ہمیں دیگر نصوص سے پتہ لگتا ہے کہ نہیں. ورنہ تو پھر شیطان بھی جنتی ہو سکتا ہے، ایک کافر بھی، وہ بھی اللہ کی رحمت کا حقدار ہو سکتا ہے. نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے عمل کی بات بھی کی ہے. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. آواز لگائی جائے گی کہ یہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا تمہارے اعمال کی وجہ سے. تو قرآن کریم میں کئی جگہ پر پتہ لگا ہمیں کہ جنت میں داخلہ اعمال کی وجہ سے ہوگا، اور کئی جگہ سے پتہ لگتا ہے جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت سے ہوگا. تو پھر اب جنت میں داخلہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہے کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے؟ مال کے بدلے میں رحمت. ہاں ہاں ہاں، اصل تو اللہ کی رحمت سے داخلہ ہوگا، لیکن اللہ کی رحمت وہ اعمال کے مطابق ہوگی، اعمال کے ساتھ ہوگی. یعنی گویا کہ ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ہمیں جنت میں لے جائیں. اللہ ان اعمال کا اجر کئی گنا بڑھا کر اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں لے جائیں اور ہمیں اللہ جہنم سے نجات دے دیں، تو اللہ کی رحمت سے ہے. لیکن اللہ کی رحمت کے لیے ہمیں اپنے اعمال پیش کرنے ہوں گے، عمل کے بغیر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی. اللہ فرماتے ہیں اپنے رحمت کے بارے میں فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں میری رحمت نے ہر شے کو اپنی وسعت میں لے لیا ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان قریب میں لکھوں گا اپنی رحمت کو، یعنی آخرت میں، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. تو اللہ کی رحمت وہ ایمان اور دیگر نیک اعمال کے ساتھ ہے، اس کے بغیر اللہ کی رحمت نہیں ملتی. تو آخرت میں عمل کے بغیر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی. انسان عمل کے نتیجے میں تو نہیں جہنم سے بچے گا، جنت میں جائے گا، اللہ کی رحمت سے ہی جائے گا، لیکن اس کے لیے اعمال کی ضرورت ہوگی. تو آخرت میں عمل کے بغیر اور عمل کا نتیجہ اللہ کی رحمت، اس کے بغیر انسان جنت میں نہیں جائے گا. تو وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. علیکم السلام. اور نہیں ہے انسان کے لیے مگر جو اس نے کوشش کی. یہ قیامت کے حوالے سے، قیامت کے دن کوئی انسان وہ کوشش کے بغیر، محنت کے بغیر، عمل کے بغیر، اور عمل کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل ہوگی تو پھر انسان جنت میں جائے گا، ورنہ انسان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. لیکن دنیا میں انسان جو ہے وہ کوشش کے بغیر بھی نتیجہ پا سکتا ہے. دنیا میں انسان کوشش کے بغیر بھی نتیجہ پا سکتا ہے. یہ جو بات ہے عام طور پہ ہم لوگ یہ آیت کوٹ کرتے ہیں قرآن کریم کی، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور ہم اس سے مراد لیتے ہیں کہ انسان کو محنت کے بغیر کچھ نہیں مل سکتا. لیکن یہ آیت کریمہ آخرت کے حوالے سے خاص ہے. ام لم ينبأ بما في صحف موسیٰ، کیا انسان کو خبر نہیں دی گئی اس کے بارے میں جو حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں ہے، وہ ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم کے صحیفوں میں ہے جنہوں نے پورا کیا ہر بات کو. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یہ کہ نہیں بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری جان کا بوجھ. آخرت میں کوئی کسی کا بوجھ بھی نہیں اٹھائے گا، کسی کا گناہ. اور آخرت میں وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا، یہ بات پچھلے تمام صحیفوں میں بھی موجود ہے اور قرآن میں بھی موجود ہے. اور ایک انسان کے لیے کچھ نہیں ہوگا مگر جو اس نے کوشش کی، کوشش کے نتیجے میں انسان کو کوئی انعام، کوئی اجر ملے گا، اگرچہ اللہ کی رحمت شامل ہوگی تو پھر ملے گا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور پھر انسان کو اس کی کوشش دکھائی جائے گی. یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. آخرت کی بات ہو رہی ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور بے شک آپ کے رب کی طرف ہی ہر چیز کی انتہا ہے. تو یہ تو آخرت کی بات ہے. دنیا میں انسان کو کوشش کے بغیر بھی
انعامات ہو سکتے ہیں، دنیاوی انعامات آزمائش کے لیے ہو سکتے ہیں. جیسے دنیا میں کئی لوگ وہ مالدار لوگوں کے گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں، بادشاہوں کے گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں، تو وہ دنیاوی نعمتوں کے حقدار بن جاتے ہیں بغیر کوشش کے بھی. اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کوشش کرے بہت زیادہ دنیا کے اندر، تو اس کو اس کا نتیجہ دنیا کے اندر نہ ملے. انسان کوشش کرے تو اس کا نتیجہ نہ ہو. تو دنیا میں کوشش کے بغیر بھی نتیجہ ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ کوشش کر کے بھی نتیجہ نہیں ہوتا. آخرت میں کوشش ہوگی تو اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی، تو اس کا نتیجہ لازماً ہوگا. تو اسی لیے اللہ نے یہاں نعمتوں کی نسبت، اگرچہ کوشش اس بندے نے خود کی، لیکن اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے، تاکہ یہ سبق ملے کہ دنیا میں انسان کو جو بھی ملتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے ملتا ہے، وہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر انسان کو نہیں ملتا. یہ ہو سکتا ہے انسان بہت زیادہ محنت کرے پھر بھی انسان کو بہت اچھا نتیجہ نہ ملے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے انسان محنت کم کرے پھر بھی انسان کو بہت اچھا نتیجہ مل جائے. عام طور پر دنیا میں محنت کے ساتھ نتائج ملتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. کئی دفعہ محنت کے بغیر بھی زیادہ اجر مل جاتا ہے، اور کئی دفعہ بہت محنت کر کے بھی دنیا کے اندر نتیجہ نہیں ملتا. تو اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ ہم نے ان دونوں میں سے ایک شخص کے لیے انگوروں کے باغ بنائے تھے، اور ہم نے ان کو گھیر لیا تھا کھجوروں کے ساتھ، اور ہم نے بنائی تھی ان دونوں کے درمیان کھیتی. یعنی یہ نتیجہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا. کلتا الجنتین آتت اکلہا، کلتا کا مطلب یہ دونوں، کلا اور کلتا. کلا کا مطلب بھی دو اور کلتا کا مطلب بھی دو. کلا مذکر ہوتا ہے، کلتا مؤنث ہوتا ہے. کلتا ملائیں گے تو کلتا الجنتینی، یہ دونوں الجنتینی دو باغ، یہ جو دونوں دو باغ تھے جس کا پچھلی آیت میں ذکر ہوا، آتت اکلہا وہ دیتے تھے اپنا پھل، اپنا کھانا، اپنا پھل. باغ کا پھل کیا ہوتا ہے؟ کھجوروں کے انگوروں کے باغ، وہ کھجور اور انگور. کھیتی کا پھل کیا ہوتا ہے؟ اس کا غلہ. وہ دونوں باغ دیتے تھے اپنا پھل، بہت پھل دیتے تھے اللہ کے حکم سے، اللہ کی عنایت سے. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہیں وہ کمی کرتے تھے اس سے، کچھ بھی کمی نہیں ہوتی تھی. بہت وافر اس کا پھل ہوتا تھا، اور یہ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا. تھا وہ کافر، یہ شخص تھا مشرک، تو اللہ چاہے تو اللہ کافر کو بھی دے دے دنیا میں. تو یہ دونوں باغ اپنا پھل وافر دیتے تھے، کوئی کمی نہیں کرتے تھے کچھ بھی، کھیتی بھی. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ہم نے جاری کر دی تھی خلالہما ان دونوں باغوں کے درمیان نہرا، نہر بھی. یعنی دیکھیے اللہ کی ہر نعمت وہ اس جگہ اکٹھی ہوئی بھی تھی. وہاں انگوروں کے باغ بھی تھے، اس کا گھیراؤ جو ہے وہ کھجوروں سے ہوا تھا، باؤنڈری پہ کھجوروں کے درخت تھے، درمیان میں کھیتی بھی تھی، درمیان میں نہر بھی جاری تھی. ان کو وہ پانی کا انتظام کرنے کے لیے اس شخص کو کوئی باہر سے دور دراز سے پانی نہیں لانا پڑتا تھا، وہ پانی کا انتظام درمیان میں ہی موجود تھا. نہر جاری تھی درمیان سے، اور اللہ نے اس کی نسبت بھی اپنی طرف کی ہے. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، تھے اس شخص کے لیے پھل. اب وافر پھل، اور وافر غلہ ہوتا تھا، وافر پھل ہوتے تھے. اب یہ اس شخص کے اوپر اللہ کا انعام تھا، وہ کوشش کرتا تھا تو یہ اللہ کی طرف سے نتیجہ تھا. اب اللہ کی طرف سے نتیجہ ہو تو انسان کا کام کیا ہے کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے، نہ کہ اس کی نسبت اپنی طرف کرے. لیکن یہ جو شکر گزاری ہوتی ہے، یہ جو آزمائش ہوتی ہے
نعمت کی یہ زیادہ مشکل ہو جاتی ہے انسان کے لیے کئی مرتبہ. اگرچہ فقر کی آزمائش بھی بڑی آزمائش ہے اور نعمت کی آزمائش بھی بڑی آزمائش ہے، لیکن ان میں سے جو نعمت کی آزمائش ہے وہ کئی دفعہ زیادہ بڑی آزمائش بن جاتی ہے. زیادہ تر لوگ اس آزمائش میں کامیاب نہیں ہو پاتے، اس آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں، وہ سرکش بن جاتے ہیں، ان کے اندر تکبر اور نخوت غرور آ جاتا ہے جیسے قارون کے اندر آیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جنت جہنم کو دیکھا تو میں نے اکثر جنت والوں لوگوں کو غریب پایا، اور میں نے جہنم کو دیکھا تو میں نے جہنم میں اکثر وہ لوگ پائے جو دنیا کے اندر بڑے مالدار، بڑے سرکش تھے. کیا پتہ لگتا ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ زیادہ تر مالداروں کی بھی آزمائش ہے، اللہ کی نعمتیں زیادہ ہیں، اور غریب لوگوں کی بھی آزمائش ہے. تو غریب زیادہ جنت میں ہیں اور مالدار زیادہ جہنم میں ہیں والعیاذ باللہ. اس سے پتہ لگتا ہے کہ غربت بھی آزمائش ہے، نعمت بھی آزمائش ہے. نعمت کی آزمائش جس میں شکر کرنا وہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے، واللہ عالم. یہاں بھی یہی ہوا. اب اس کے پاس ہر قسم کی نعمت ہے، اس شخص کے پاس اللہ کا انعام، باغ بھی موجود ہیں، کھیتیاں بھی موجود ہیں، نہریں بھی درمیان سے جاری ہیں، کوئی کمی نہیں ہے، پھل بھی وافر ہو رہا ہے، کوئی کمی نہیں ہو رہی. وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، بہت وافر پھل ہے. اب یہ کیا کہتا ہے، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، بس کہا اس شخص نے، یہ جو دو باغوں کا مالک، لِصَاحِبِهِ اپنے ساتھی کے لیے، دوسرے شخص کے لیے. دو لوگوں کی مثال ہے. ایک شخص تو یہ ہے کافر اور مشرک جیسے آگے آ رہا ہے، اس نے دوسرے شخص سے کہا، دوسرا شخص مسلمان تھا وہ بھی جیسے آگے آ رہا ہے. تو اس کافر اور مشرک شخص نے، مالدار شخص نے جس کے پاس بہت نعمتیں اللہ کی، اس نے اپنے ساتھی سے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور یہ اس سے بحث کر رہا تھا. دونوں میں بحث ہو رہی تھی، کئی دفعہ آپس میں بات چیت شروع ہو جاتی ہے. تو اب یہ مالدار شخص بحث کر رہا ہے اپنے ساتھی سے جو غریب تھا لیکن مسلمان تھا. یہ مالدار تھا لیکن یہ کافر تھا، مشرک تھا. اب یہ اپنے ساتھی سے کہتا ہے اور یہ اسے بحث کر رہا ہے اپنے ساتھی سے. کیا کہتا ہے یہ، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں زیادہ ہوں تجھ سے مال کے اعتبار سے بھی، اور میں زیادہ ہوں تجھ سے نفری کے اعتبار سے. میرے پاس تجھ سے مال بھی زیادہ ہے اور میرے پاس تجھ سے نفری سے مراد نوکر چاکر بھی ہو سکتے ہیں. نفری سے مراد نفری اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس سے مراد نوکر چاکر، خادم یہ بھی ہو سکتے ہیں، محنت کرنے والے اس کے باغوں پر، اولاد وغیرہ بھی ہو سکتی ہے. تو میرے پاس نفری زیادہ ہے، نوکر چاکر زیادہ ہیں، اور میں وہ زیادہ نوکر چاکر ہونے کی وجہ سے، زیادہ مال ہونے کی وجہ سے میں زیادہ معزز ہوں تجھ سے. وہ سمجھو جیسے عزت جو ہے وہ مال سے ملتی ہے، عزت شاید جو ہے وہ نوکر چاکر سے بنتی ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ عزت دنیاوی مال اور دنیاوی اقتدار میں، حالانکہ اصل عزت تو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اصل میں اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے اور مومنوں کی ہے. اصل تو عزت اللہ کی ہے. أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. اللہ منافقین کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ منافقین وہ کفار یہودیوں کے پاس جا کر عزت تلاش کرتے ہیں. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے. جب عزت اللہ کے پاس ہے تو اللہ عزت کس کو دیتے ہیں؟ اللہ عزت اپنے بندوں کو دیتے ہیں، اپنے رسول کو دیتے ہیں، ایمان والوں کو دیتے ہیں. لیکن لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے جیسے عزت مال، اقتدار، دنیاوی نعمتوں کی وجہ سے ہوتی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس تجھ سے مال بھی زیادہ ہے اور میں زیادہ معزز ہوں نفری کی وجہ سے، نوکر چاکر کی وجہ سے. میرے پاس مال بھی زیادہ ہے، میرے پاس نوکر چاکر بھی زیادہ ہیں. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں. یہ پہلا شخص جو دوسرے اپنے ساتھی سے بحثوں باسا کر رہا ہے،
پہلے شخص کی بات ہو رہی ہے کہ داخل ہوا اپنے باغ میں وہو ظالم لنفسہ، اور وہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا تھا۔ آگے پتہ لگتا ہے کہ یہ کافر اور مشرک بھی تھا۔ یہ داخل ہوا اپنے باغ میں اور وہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا تھا، یعنی جب ایک انسان اللہ کی آزمائش میں کامیاب نہیں ہوتا، غربت بھی آزمائش ہے، اس آزمائش میں صبر کرنا ہوتا ہے۔ کوئی بندہ صبر نہیں کرے گا غربت کی آزمائش میں تو وہ ناکام ہوگا، ظلم کرنے والا ہوگا اپنے آپ پر۔ اور نعمتیں بھی آزمائش ہیں، اور اس آزمائش میں شکر کرنا ہوتا ہے، زبان سے بھی شکر کرنا ہوتا ہے، عمل سے بھی شکر کرنا ہوتا ہے۔ عمل کا شکر یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہوتی ہے، مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا ہوتا ہے زکوٰۃ صدقات میں، یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی۔ تو جو بندہ یہ کام نہیں کرتا تو وہ ظلم کرنے والا ہوتا ہے اپنے آپ پر۔ تو وہ داخل ہوا اپنے باغ میں اور وہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا تھا، وہ اللہ کا کافر ناشکرہ بھی تھا، اللہ کا منکر بھی تھا، مشرک بھی تھا، اور اللہ کے احکام شکر بھی ادا نہیں کرتا تھا، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بھی نہیں گزارتا تھا۔ تو جب ایک شخص کوتاہی کرتا ہے، کمی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، تو اپنے ذات کو نقصان دیتا ہے، کسی دوسرے کو نقصان نہیں دیتا، اللہ کو نقصان نہیں دیتا۔ ومن ضل فإنما يضل عليها، جو گمراہ ہوتا ہے اپنے نفس کے خلاف گمراہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا تھا، کسی دوسرے پر ظلم کرنے والا نہیں تھا۔ قال، اس نے کہا، ما اظن، نہیں میں گمان کرتا، ان تبید هذه ابدا، کہ یہ تباہ ہوگی یہ چیز کبھی بھی۔ اب دیکھیے کہ مال اور یہ نعمتیں اللہ کیوں کہتے ہیں یہ عذاب ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے دین کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ مال ان کے لیے نعمت نہیں ہوتا، ان کے لیے مال عذاب ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ مال ان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، ان کو سرکشی میں مبتلا کر دیتا ہے، ان کو جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد بلا دیتا ہے۔ ایسی غفلت کی نیند انسان کو یہ نعمتیں سلاتی ہیں کہ انسان بھول جاتا ہے کہ مجھے دنیا میں کیوں بھیجا گیا۔ عام طور پر مال کی وجہ سے انسان غفلت کا، تکبر کا شکار ہوتا ہے۔ کس انسان کو اس بات کا نہیں پتا، بڑے سے بڑا کافر ہو، کوئی ایسا شخص ہو جو یعنی ملحد ہو، کیا وہ انکار کر سکتا ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی؟ یا دنیا کے ختم ہونے کی بات کرے نہ کرے، کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں یا کوئی اور شخص ہمیشہ رہے گا؟ یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ کوئی شخص بھی بڑے سے بڑا کافر اور سرکش ہے، وہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس مال ہے، دوسرے کے پاس مال ہے، اگر کبھی عقل سے سوچے کہ یہ مال ہمیشہ رہے گا۔ ہمارے سامنے سینکڑوں مثالیں ہیں۔ ایک ایسی تجرباتی بات ہے کہ اس کا انکار مسلمان تو مسلمان کافر بھی نہیں کر سکتا، ملحد بھی نہیں کر سکتا۔ کبھی کسی کے پاس مال و دولت ہے، دنیا کی نعمتیں ہیں، کبھی کسی کے پاس ہے، کبھی کسی کے پاس اقتدار ہے، کبھی کسی کے پاس اقتدار ہے۔ مال کبھی، نعمتیں کبھی کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، اور کبھی بھی کسی نے ہمیشہ زندہ نہیں رہنا۔ یہ مسلمان تو مسلمان، کافر کو بھی پتہ ہے، ملحد کو بھی پتہ ہے، لیکن یہ مال اس طرح دماغ کے اوپر غفلت چڑھا دیتا ہے، انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے کہ وہ انسان پہ بڑے بڑے بول بولتا ہے۔ وہ کہنے لگا اپنے ساتھی سے، اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا تھا، اپنے باغ میں داخل ہوا بڑے غرور میں کہ جی اتنا نعمتیں، اتنا مال اور دولت، اللہ کا شکر تو نہیں کہ اللہ نے نہیں دیا، وہ تو کہتا تھا کہ ساری میری محنت سے ہے، میری صلاحیت سے ہے۔ وہ کہنے لگا میں تو گمان نہیں کرتا کہ یہ چیز کبھی ختم بھی ہوگی۔ کیا مطلب؟ اس نے کہا یہ ہمیشہ مال رہے گا، اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو ایک مالدار شخص کو، ایسا مالدار شخص جو اللہ سے دور ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ سورہ ہمزہ میں کہتے ہیں کہ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا ہے، گنتا رہتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ پھر اس کے دل میں ایسا ایسا یہ خیال آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ مال اسے ہمیشہ زندگی دے گا، یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، نہ صرف یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا بلکہ اسے بھی ہمیشہ رکھے گا اور اسے بھی مرنے نہیں دے گا۔ مالدار لوگوں کے اندر ایک بہت بڑا جو فتنہ اور بہت بڑا جو ایک کیڑا پیدا ہو جاتا ہے وہ یہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ ایسی چیز ہے جو بالکل لاجیکل نہیں ہے۔ وہ یہ گمان کرنا شروع کر دیتا ہے یہ مال کبھی مجھ سے جائے گا نہیں، اور یہ مال نہ صرف میرے پاس ہمیشہ رہے گا بلکہ مجھے بھی زندہ رکھے گا ہمیشہ۔ بڑے عجیب الفاظ ہیں، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا۔ مال تو ہمیشہ خود رہنے والی چیز نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو کیسے ہمیشہ رکھے، لیکن یہ پیدا ہو جاتا ہے مال کے ساتھ،
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مال کو عذاب قرار دیا، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے منکر ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافقین کی بات ہو رہی سورۃ توبہ میں، ان کے پاس مال اور ان کی اولادیں یہ آپ کو تعجب میں مبتلا نہ کریں، آپ ان کو تعجب سے نہ دیکھیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ اس مال اور اولاد کی وجہ سے انہیں دنیا میں عذاب دے۔ یہ مال اور اولاد ایسے لوگوں کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ کیسے؟ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، ان کی جانیں نکلتی ہیں اور وہ کافر ہوتے ہیں، یعنی وہ مال میں اور اس اقتدار میں اور نعمتوں میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں، بالکل اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور پھر کبھی اللہ کو یاد نہیں کرتے، کبھی ٹھوکر نہیں لگتی، کبھی اللہ کے قریب نہیں ہوتے، کبھی اللہ یاد نہیں آیا، اور اسی غفلت کے اندر ان کی موت آ جاتی۔ تو یہ مال اولاد تو ان کو اللہ سے دور کر گیا، اور یہ سب سے بڑا اللہ کا عذاب ہے۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں جی فلاں شخص تو اتنا اللہ کا نافرمان ہے، اس پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ کوئی اس کے اوپر آسمان کوئی گر کیوں نہیں رہا، اس کے اوپر کوئی آسمان سے پتھر کیوں نہیں گر رہے، کوئی زمین کیوں نہیں پھٹ رہی اور وہ زمین کے اندر دھنس کیوں نہیں رہا؟ یہ چھوٹی چیزیں ہیں، یہ ظاہری چیزیں ہیں۔ اصل عذاب تو اگر ایک شخص وہ اللہ کا نافرمان نہیں ہے، نیکی کرتا ہے، اگر اس کے اوپر اس قسم کے عذاب ٹوٹ بھی پڑے، یہ دنیا کے عذاب ہے۔ موت تو ہر بندے کو آنی ہے، آخرت اس کی کامیاب اگر ہو جائے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، موت تو ہر بندے کو آنی ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ بندہ دنیا سے جائے اور وہ اللہ سے دور ہو کر دنیا سے جائے، غفلت میں دنیا سے چلا جائے، اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی دنیا بھی تباہ ہو گئی، اس کی آخرت بھی تباہ ہو گئی، ہمیشہ ہمیش کی زندگی۔ تو وہ کہنے لگا ما اظن، نہیں میں گمان کرتا، ان تبیدہ کہ یہ ختم ہوگا، حاضی ہی یہ چیز ابدا کبھی بھی، وما اظن الساعۃ قائمہ، اور نہیں میں گمان کرتا قیامت کو وہ قائم ہوگی۔ اب ایسا شخص جو ہے وہ اس طرح عجیب و غریب سوچ میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے مال بھی ہمیشہ رہے گا اور میں بھی ہمیشہ رہوں گا، نہ میں مروں گا نہ لوگ مریں گے، یہ سلسلہ ہمیشہ ایسے ہی چلتا رہے گا، قیامت کا بھی انکار ہو گیا۔ نہیں میں گمان کرتا قیامت کو کہ وہ قائم ہونے والی ہے۔ وَلَا يُرُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور البتہ اگر مجھے لوٹا دیا گیا اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، البتہ میں ضرور پاؤں گا زیادہ بہتر اس سے، منقلبہ لوٹنے کے اعتبار سے، اگر میں اللہ کی طرف لوٹا بھی، پہلی بات ہے کہ قیامت ہے ہی نہیں، جب قیامت نہیں ہے تو آخرت بھی نہیں ہے، اور اگر بالفرض لوگ کہتے ہیں جی قیامت ہوگی آخرت ہوگی، اگر ہو گئی، ہونی نہیں ہے، اگر ہو گئی تو دنیا میں اتنا مال میں نے کما لیا تو وہاں اس سے زیادہ مجھے ملے گا، وہاں مجھے اس سے بھی بہتر ملے گا۔ تو یہ مال اور یہ نعمتیں انسان کو اللہ سے اتنا دور کر دیتی ہیں کہ ایک بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے موت نہیں آنی، قیامت نہیں آنی، آخرت کا انکار کر دیتا ہے، اور پھر اتنے بڑے بڑے بول بولتا ہے مذاق اڑاتے ہوئے، آخرت کا قیامت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے قیامت ہونی نہیں، اگر ہو گئی، اگر ہم مر کے دوبارہ زندہ بھی ہو گئے تو وہاں بھی پھر مجھے بڑا مال ملے گا، بڑی نعمتیں ملیں گی۔ قال له صاحبه وهو يحاوره، کہا اس کو اس کے ساتھی نے، ابھی دوسرا ساتھی اب بات کرتا ہے، یہ بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، اب دوسرا آدمی جو غریب ہے اور ایمان والا ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، وہ کہتا ہے، کہا اس کو اس کے ساتھی نے، وہ یحاورہ، اور وہ اس سے بحث کر رہا تھا، یہ اس سے بحث کر رہا تھا، وہ اس سے بحث کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو نے انکار کر دیا اس ذات کا جس نے پیدا کیا تجھے مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، قال له صاحبہ، کہا اس کو اس کے ساتھی نے، وہو یحاورہ، اور وہ اسے بحث کر رہا تھا، اب یہ غریب ایمان والا ساتھی ہے، اس نے کہا اس شخص سے، اکفرت، کیا تو نے انکار کیا اس ذات کا، خلق کا جس نے پیدا کیا تجھے، من تراب، مٹی سے۔ تو اب غریب ایمان والے نے اس مالدار کافر مشرک سے کہا کہ
کیا تو انکار کرتا ہے اس ذات کا جس نے تجھے پیدا کیا ہے من تراب مٹی سے ثم من نطفۃ پھر نطفے سے ثم سواک رجلا پھر اس نے درست کر دیا تجھے ایک انسان کی شکل میں لیکن هو اللہ ربی لیکن وہ اللہ میرا رب ہے ولا اشرک بربی احدا اور نہیں میں شریک بناؤں گا اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو. تو ایمان والے غریب شخص نے کہا اس نے کہا کہ تیرے پاس اللہ کی نعمتیں آ گئی تیرے پاس مال آ گیا اور اس مال کی وجہ سے تیرے دماغ پر چربی چڑھ گئی ہے تو غافل ہو گیا اللہ تعالیٰ سے اور تو اللہ سے غافل ہو کر تو اللہ کے ساتھ انکار کر بیٹھا اللہ کا ہی انکار کر بیٹھا ہے. جس اللہ نے تجھے پیدا کیا وہ تیرا خالق ہے وہ تیرا رازق ہے اس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اس نے تجھے نطفے سے پیدا کیا اس نے تجھے ٹھیک ٹھاک انسان بنایا ساری نعمتیں تو اللہ کی ہیں تیرا وجود اللہ کی مرہون منت ہے تو اللہ کے ساتھ جو کفر کرنا چاہتا ہے کر لے میں اللہ میرا رب ہے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا. اس سے پتہ لگتا ہے وہ مشرک بھی تھا وہ کافر بھی تھا اللہ کا وہ مشرک بھی تھا اور نعمتوں کی زیادتی کی وجہ سے اس نے کہا یہ نعمتیں سارے میں نے اپنے زور بازو سے کمائی ہیں وہ نعمتوں کی کثرت کی وجہ سے وہ موت کا بھی منکر ہو گیا آخرت کا بھی منکر ہو گیا. موت کا انکار کوئی نہیں کرتا لیکن یہ لوگ اصل میں اس کیفیت میں پہنچ جاتے ہیں کہ زبان حال سے دیکھیے ایک بندہ موت کا انکار کئی دفعہ کوئی شخص منہ سے نہیں کرتا لیکن جب ایک شخص دیدہ دلیری سے اللہ کی نافرمانی کیے جا رہا ہے اور اس کو اللہ کی طرف دعوت دی جائے وہ اللہ کی طرف دعوت دینے کا وہ انکار کرے. ایک شخص ہے بڑا مالدار ہے بڑا ظالم ہے ممکن ہے وہ منہ سے نہ کہے کہ میں آخرت کو نہیں مانتا لیکن اگر وہ ظالم ہے اور وہ ظلم کرتا ہے لوگوں پر گویا کہ وہ زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی پکڑ کرنے والا نہیں آخرت نہیں ہے. اور آخرت میں جب ایک بندہ کسی پہ ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی اللہ کے احکامات کا انکار کرتا ہے وہ زبان حال سے بول بول کر کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا میں آخرت کو نہیں مانتا میں قیامت کو نہیں مانتا. کئی دفعہ تو یہ لوگ صراحت سے انکار کر دیتے ہیں کئی دفعہ نہ بھی انکار کریں صراحت سے ان کا اللہ کی سری نافرمانیاں اور بغاوت زبان حال سے بول بول کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ ان کا یہ موقف ہے. اب یہ جو لوگ فتنہ فساد کرتے ہیں قتل و غارت کرتے ہیں دندناتے پھرتے ہیں چاہے منہ سے نہ بھی کہیں ان کا پھر آخرت پر کیا ایمان ہے. اگر آخرت پر ایمان ہو تو ایک بندہ کیسے یہ ظلم زیادتی کر سکتا ہے. لیکنہ اللہ ربی لیکن وہ اللہ میرا رب ہے ولا اشرک بربی احدا نہیں میں شریک کروں گا اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کروں گا. شرک میں باقاعدہ یعنی انسان کسی اور شخص کو معبود بنا لے باطل معبود یہ بھی آ جاتا ہے. شرک میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ انسان اپنے خواہش کو ہی اپنا معبود بنا لے. أرأيت من اتخذ إلهه هواه ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله اور ایسا کیوں نہیں ہوا اذ دخلت جب تو داخل ہو اپنے باغ میں قلت تو کہے ما شاء اللہ جو اللہ چاہے لا قوة إلا بالله نہیں کوئی قوت مگر اللہ کے ساتھ. یہ اس کو کہہ رہا ہے یہ غریب ایمان والا اس کافر مالدار سے کہہ رہا ہے کہ تو اپنے مال کے زوم میں تو موت کو بھی بھول بیٹھا ہے قیامت کو بھی بھول بیٹھا ہے اللہ کو بھول بیٹھا ہے جس اللہ نے تجھے رہ گیا جس اللہ نے تجھے مٹی سے پیدا کیا پھر نطفہ سے پیدا کیا. یہ اللہ نے نطفہ سے پیدا کیا وہ تو سمجھ آتی ہے مٹی سے پیدا کیا سے کیا مراد ہے مٹی سے پیدا کیا پھر نطفہ سے پیدا کیا. عباس کہتے ہیں کہ اصل میں مٹی سے ہمارے باپ کو پیدا کیا سیدنا آدم علیہ السلام کو ثم من نطفۃ پھر آگے ہر انسان کو اللہ نے نطفہ سے پیدا کیا. پہلے مٹی کا ذکر کیا یعنی ہماری اصل چونکہ سیدنا آدم علیہ السلام مٹی سے تھے تو گویا کہ ہم بھی مٹی سے ہیں اور پھر آگے جو سلسلہ چلا وہ نطفے سے
اور پھر انسان بنایا باقاعدہ، شکل بنائی باقاعدہ۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں آدم کی بات نہیں ہو رہی، یہاں تو ان دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اور وہ ایمان والا اس کافر مشرک سے کہہ رہا ہے، مالدار سے، کہ تجھے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو اب اس سے آدم علیہ السلام کیسے مراد لیں؟ ویسے تو آدم علیہ السلام مٹی سے ہیں، تو گویا کہ ہم بھی مٹی سے ہیں، تو اس کی پھر مفسرین نے دوسری توجہ یہی کی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، کہ نطفے کی اوریجن کا اصل بھی مٹی ہے۔ اصل میں جب انسان غذا کھاتا ہے تو غذا سے یہ خون اور باقی ساری چیزیں بنتی ہیں، اور وہ ساری کی ساری غذا ہماری مٹی سے ہے۔ تو گویا کہ ہر انسان کی پیدائش میں مٹی شامل ہے، کیونکہ وہ جس غذا سے خون، نطفہ اور باقی چیزیں بنتی ہیں، تو وہ غذا ساری کی ساری ہماری جو جسم مٹی سے ہے، اور جسم کی ساری غذا بھی ہماری مٹی سے ہے۔ اور ہمارے دوسرا حصہ روح ہے، روح کی غذا وہ وہی ہے۔ اچھا، تو یہ کہتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا جب تو اپنے باغ میں داخل ہو تو تو کہے ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے۔ یعنی یہ جو تیرے پاس باغ ہے اور یہ تیرے پاس نعمتیں ہیں، یہ تیری محنت نہیں ہے ساری، یہ نتائج اللہ کی طرف سے ہیں، تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کر۔ ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے، یہ اللہ کی دین سے تجھے یہ نتائج ملے ہیں۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو تیری محنت سے تجھے یہ نتائج نہ ملتے۔ اور لا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی قوت مگر اللہ کے ساتھ۔ کوئی بھی قوت، کوئی بھی نعمت تجھے ملتی ہے تو وہ اللہ کی وجہ سے ملتی ہے، اللہ کی دین سے ملتی ہے۔ انسان خود تو کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتا، نتائج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کو کوئی اچھی چیز، کوئی نعمت ملے تو انسان کو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے، ماشاء اللہ کہنا چاہیے بطور خاص۔ کہتے ہیں اگر ایک انسان کو خود کوئی چیز ملے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے، اور اگر ایک انسان کسی دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھے اور وہ دوسرے کو اس نعمت کی مبارکباد دینا چاہتا ہے، اگر مجھے کوئی نعمت ملے تو میں تو کہوں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اگر میں کسی دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھوں تو تب مجھے کیا کہنا چاہیے؟ تب مجھے بارک اللہ فیک کہنا چاہیے، اللہ تجھے برکت دے۔ تو میرے اندر حسد، بغض کے جذبات پیدا نہیں ہوں گے، اگلے بندے کو برکت کی دعا دینی چاہیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے شادی کی ہے تو آپ نے انہیں برکت کی دعا دی۔ تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے یہ اللہ کے عرش کے نیچے سے یہ ایک خزانہ ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ یعنی نیکی کرنے کی طاقت، برائی سے بچنے کی قوت۔ ایک انسان نہ خود گناہ سے بچ سکتا ہے، نہ خود نیکی کر سکتا ہے، نہ خود کوئی نعمت کما سکتا ہے۔ ہر چیز کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، انسان کوشش کر سکتا ہے۔ انسان یہ نہ کہ میں نے نیکی کی ہے، میں نے بڑا کام کیا، انسان یہ نہ کہ میں گناہ سے بچ گیا، انسان یہ نہ کہ میں نے فلاں چیز اپنے زور بازو سے حاصل کی ہے۔ یہ چیزیں اللہ کو بہت ناپسند ہیں۔ فرعون نے بھی یہی کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں زیادہ بہتر ہوں آدم سے۔ قارون نے بھی یہی کہا تھا، اس نے کہا تھا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ ساری نعمتیں، سارا مال و دولت مجھے میری صلاحیتوں سے ملا ہے۔ فرعون نے بھی یہی کہا تھا کہ میں انا ربکم الاعلی۔ تو یہ انسان کے اندر میں، اور انسان کے اندر یہ انانیت، اور انسان کے اندر یہ تکبر، یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو انسان کا کام یہ ہے کہ انسان دنیا کی نعمتیں انسان کو ملے تو انسان کے یہ اللہ کی طرف سے مجھے ملی ہیں۔ انسان کوئی نیکی کرے، انسان کے کہ یہ نیکی اللہ کی توفیق سے میں نے کی ہے۔ انسان گناہ سے بچے تو انسان کہے کہ یہ مجھے اللہ نے بچایا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا جب وہ عورتیں
انہیں فتنے میں ڈالنے لگیں اور معاملہ بڑھ گیا. وہ پہلے زلیخا کا مسئلہ تھا، پھر وہ اور عورتیں بھی شریک ہو گئیں. حضرت یوسف اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہنے لگے قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. کہ اے اللہ یہ مجھے جیل کی دھمکی دے رہی ہیں، مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس فتنے میں پڑنے سے، اور اے اللہ اگر آپ نے مجھے ان کے شر سے نہ بچایا تو میں کہیں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں اور کہیں میں جاہل نہ ہو جاؤں. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے بچا سکتا ہے ان سے، اور ابھی تک اگر میں بچا ہوں تو اللہ کی توفیق سے میں بچا ہوں. اسی لیے جب اذان ہوتی ہے تو اذان میں ہم مؤذن کے ہر جملے کا جواب دیتے ہیں، لیکن جب مؤذن کہتا ہے نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہاں ہم آ رہے ہیں، ہم نماز کے لیے آتے ہیں، ہم نماز کے لیے آتے ہیں. ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم نماز کے لیے آنا چاہتے ہیں لیکن نماز کے لیے آنے کی توفیق اللہ دیں گے. اللہ کی توفیق سے ہم نماز کے لیے آئیں گے. اور نماز پڑھتے ہوئے ہم جو گناہوں سے بچیں گے، اپنا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی توفیق ہوگی تو ہم گناہوں سے بچیں گے، اللہ کی توفیق ہوگی تو ہم نیکی کریں گے. ایک مسلمان ہر چیز کو اللہ کے اوپر چھوڑتا ہے، خود کوشش کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے، اور نتائج اللہ کے ہاتھ پہ چھوڑ دیتا ہے. خود کوشش کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے دنیا کے اندر، نتائج اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے. اور کوئی نعمت ملتی ہے تو کہتا ہے اللہ کے شکر ادا کرتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. تو کیوں نہیں ایسا ہوا جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو مجھے دیکھتا ہے میں زیادہ کم ہوں تجھ سے مال میں اور اولاد میں. یہ غریب مومن کہہ رہا ہے مالدار شخص سے، تو سمجھتا ہے تیرے پاس مال زیادہ ہے میرے پاس مال کم ہے، اگر تو مجھے دیکھتا ہے میں تجھ سے کم ہوں مال میں بھی اور اولاد میں بھی، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، شاید کہ میرا رب وہ دے مجھے زیادہ بہتر تیرے باغ سے. کیا پتا کہ اللہ مجھے تیرے باغ سے بھی زیادہ بہتر دے دے، مجھ پر تجھ سے زیادہ نعمتیں کر دے دنیا کی. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاء، اور بھیج دے اس پر یعنی تیرے باغ پر حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ، حُسْبَانًا پکڑ عذاب، من السماء آسمان سے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، بس وہ ہو جائے چٹیل صاف ستھرا بالکل. یعنی اللہ تعالیٰ مجھے تیرے باغ سے زیادہ بہتر مجھے نعمتیں دے دے، اور تیرے باغ کو اللہ تعالیٰ ایسی پکڑ اور ایسے عذاب میں مبتلا کر دے کہ وہ باغ اب اس کے اوپر پھل اور اس کی کھیتی وہ باقی نہ رہے، بلکہ وہ باغ اب وہ ایک چکنا میدان بن جائے، ایک صاف ستھرا میدان بن جائے، اس پہ کچھ بھی نہ ہو. او یصبح ماؤها غورا، یا ہو جائے اس کا پانی غورا نیچے، غور کہتے ہیں نیچے، اتنا نیچے پانی چلا جائے کہ وہ پھر پانی کنویں وغیرہ سے وہ اوپر آ ہی نہ سکے. فلن تستطيع له طلبا، پس تو نہ طاقت رکھے اس کو طلب کرنے کی، لینے کی. جس پانی اور اس پانی کی وجہ سے باغ اور فصلیں ہیں، وہ پانی بھی تو پانی سے بھی فائدہ نہ اٹھا سکے اور تیرا باغ بھی ختم ہو جائے. تو جس باغ کے اوپر تو اتنا تکبر کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے، تیرا باغ ختم ہو سکتا ہے اور تو مجھے میرا مذاق اڑا رہا ہے، میرے پاس تجھ سے کم ہے تو شاید اللہ مجھے تجھ سے زیادہ دے دے. چلیں اسی پر بس کرتے ہیں اس کو، انشاءاللہ کل آگے پڑھیں گے یہیں سے ہی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.